معزز مہمان حضرت علامہ مفتی امجد علی ثانی صاحب کی خدمت میں موضوع گزارش ہے کہ وہ میں کے سامنے تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک باری با آواز بلند الصلاۃ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں یہ ذوق جو، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج 19واں عرس مبارک قبلہ پیر طریقت اور راہبر شریعت آفتاب ولایت مرد کلندر صوفی باصفا خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی نیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس مبارک پر یہ فقیر بھی لاہور داتا کی نگری سے حاضر ہے اور صاحب مسند منصب صدارت جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ فقیر لاہور سے آج بلکہ ان کو پہلے بھی میں بھی علماء کرام نے خطاب کیا ہوگا، یہ فقیر محبوب العلماء عرض کرتا ہے، کیونکہ جب بھی میں نے ان سے بات کی ہے یہ اور میں نے سنا ہے، یہ عالم دین سے بڑی شفقت کرنے والے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، قبلہ پیر طریقت مزاج شناسی اہل محبت جناب قبلہ پیر صاحبزادہ احمد رضا غزنوی دیروی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا حکم نامہ بندہ فقیر حاضر ہے۔ بات طویل ہے، وقت بڑا قلیل ہے اور میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ آپ کو کچھ گزارشات عرض کر سکوں اپنے ہی ٹائم میں رہتے ہوئے۔ دیکھیے، علامہ راغب اصفہانی نے آپ نے واو کی تختی میں لکھا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ الولا، واو کے نیچے زیر، ولی کا معنی ہے الولا کا مدد، کہ ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رب کی دی ہوئی طاقت سے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی واو کی تختی میں الولا، واو کے اوپر زبر، اس کا مطلب ہے انتظام، کہ ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رب کی دی ہوئی طاقت سے عالم کا انتظام کرتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کے الولا والتوالی، کہ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ اس طرح مل جانا کہ کوئی دوسرا نہ آ سکے، ولی کسے کہتے ہیں؟ ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاصل ہوتا ہے، اپنے زہد کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ اس طرح وہ دونوں ذاتیں ہو جاتی ہے کہ تیسرا کوئی آ نہیں سکتا۔ ان کے درمیان نہ لالچ، نہ بغض، نہ حسد، نہ کینہ آ سکتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ولی المؤمنین۔ امام الانبیاء کے غلاموں کہ بندہ مومن رب کا ولی ہے۔ اللہ
इन्ना औलिया अल्लाह, इमाम अम्बिया के गुलामों, देखिए वली बमाना कुर्बत, तवज्जो, वली बमाना कुर्बत, कुर्बत कभी जगह के एतबार से होती है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, कि ए हाजी तूने तवाफ कर लिया है, हजरे अस्वद के बोसे दे लिए हैं, सफा और मरवा में साई कर लिया है, हतीम काबा के अंदर नफलों को अदा कर लिया है। ए हाजी तेरा उस वक्त तक हज कबूल नहीं होगा जब तक मकाम इब्राहीम पर सजदा नहीं करेगा। अरे सजदा तो रब को करता है, लेकिन मकाम इब्राहीम होता है। पता चला कि जगह की बड़ी बरकत है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। पता चला कि जगह की बड़ी बरकत है। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये कुर्बत कभी नसब की वजह से होती है। इमामुल अंबिया के गुलामों, देखिए ये वाक्य बड़ा लंबा है, शॉर्ट कर रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम, खजीर अलैहिस्सलाम ने जब दीवार को, गिरी हुई दीवार को उठाया, लोगों ने कहा ये आपने क्यों किया है? इन्होंने आपकी जियाफत नहीं की। जनाब कहते हैं काना तहताहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। इमामुल अंबिया के गुलामों, इस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ था। हाँ, अगर ये गिर जाती तो खजाना जाया हो जाता। ये कुर्बत क्यों हुई? वो काना अबूहुमा सालिहा, कि इनमें से एक कुर्बत खुदाबंदी वाला भी है। इमामुल अंबिया के गुलामों, जिस तरह अल्लामा एजाज नहवी साहब बात कर रहे थे कि लोग बात करते हैं कि बाबे से कोई शाही नहीं। देखिए बड़ा तफासीर में आता है, कीला बैना गुलामैनी व कीला बैना असहाबी सबातु आवाइन। इमामुल अंबिया के गुलामों, देखिए कि इस दो यतीम बच्चों का बाप नहीं, दादा नहीं, बल्कि इससे भी ऊपर 7 पुश्तों के बाद एक बंदा है जो रात को उठ कर अल्लाह को याद करता है, दिन के उजाले में अल्लाह को याद करता है, रात की तन्हाई में अल्लाह को याद करता है। उस बाबे की वजह से इन दो शख्सियात ने इनकी दीवार को खड़ा कर दिया है। पता चला कि नसब बड़ा आला है, कुर्बत बड़ी आला है, और कुर्बत बमाना कभी निस्बत के एतबार से होती है। देखिए हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफील्लाह, निस्बत पैदा हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, निस्बत पैदा हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, निस्बत पैदा हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, निस्बत पैदा हो गई। कयामत का मंजर होगा, कयामत का मंजर होगा, साहिबे निस्बत और एक तरफ वली होगा। आवाज आई, ए बंदे तू वही है ना कि दुनिया के अंदर दाता गंज बख्श अली हुजैरी से प्यार किया करता था, पीर मेहर अली शाह से प्यार किया करता था, पीर गौसे जली से प्यार किया करता था। तू वही है ना कि पीर अब्दुल गफ्फार गजनवी से प्यार किया करता था। अब ये तेरे सामने है। बंदा हाथ उठाएगा, हाथ बांधेगा, अर्ज करेगा मौला मैं ते इन्होंने जानना नहीं, मौला मैंने तो इनको कभी देखा नहीं। आवाज कुदरत आई, तवज्जो आपकी चाहता हूँ, टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको अर्ज, ये लाहौर दाता की नगरी से ये लंगर आपको दे के जा रहा हूँ। आवाज कुदरत आएगी, ए मेरे बंदे तू वही है ना कि जो दुनिया के अंदर इनसे प्यार किया करता था, तूने इनको देखा नहीं था। मैंने तो नहीं देखा पीर गौसे जली को, लेकिन प्यार करता हूँ। मैंने तो नहीं देखा पीर ख्वाजा अब्दुल गफ्फार गजनवी को, लेकिन दिल के अंदर हुब है, मोहब्बत है। आवाज कुदरत आएगी कि तूने इनको देखा नहीं था, इनकी हरकत को देखा नहीं था, इनके कलाम को सुना नहीं था, लेकिन अल मरउ मन अहब्बा इलैहि, कि ये है कानून है कि बंदा जिसके साथ
محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام الانبیاء کی غلاموں، یہ اصل ولی ہے تو ہوتا کون ہے؟ اللہ پاک نے جبرائیل کو حکم فرماتا ہے، اے میرے جبرائیل، جی رب جلیل، تمہیں پتا ہے یہ بندہ حلال و حرام میں فرق کرتا ہے، یہ بندہ رات کے وقت تہجد پڑھتا ہے، یہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اے جبریل، ہن گل ہے کہ میں پیار کرنا وا، میں رب ہو کر اس سے پیار کرتا ہوں۔ اے جبریل، تو بھی اس سے پیار کرنا شروع کر دے۔ اب جبریل ولی سے پیار کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جبریل آسمانوں پر پرواز کرتا ہے اور پھر آسمان والوں کو کہتا ہے، اے آسمان والوں سن لو، اے آسمان والوں سن لو، اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، اس بندے سے جبریل بھی پیار کرتا ہے۔ اے آسمان والوں، تم بھی اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دو۔ پھر یہ کہہ کر نا جبریل نیچے آتا ہے، زمین کی طرف آتا ہے۔ اب زمین والوں کے دل میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جبریل ندا دیتا ہے کہ اے زمین والوں سن لو، آپ بھی پیار کرتے ہیں، میں بھی پیار کرتا ہوں اپنے شیخ کے ساتھ، ولی کے ساتھ۔ اے چکر کی ہے، یہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ سنو پھر، جبریل کہتا ہے، اے زمین والوں، اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ بڑا اچھی بولو سبحان اللہ، اے سبحان اللہ بولو، نہیں تو پھر 15 منٹ ہو پہ لے لیں گا، بولو سبحان اللہ۔ جبریل کہتا ہے کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ آسمان والے اس بندے سے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ولی کی شان کیا ہے، ولی کا رتبہ کیا ہے، ولی کا سٹیٹس کیا ہے، ولی کا مقام کیا ہے۔ جبریل کہہ رہا ہے کہ آسمان والے فرشتے بھی اس بندے کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور اس بندے کے ساتھ جبریل بھی پیار کرتا ہے۔ اے زمین والوں، تم بھی اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ولی بنتا کیسے ہے؟ آخری لمحات سب کچھ چھوڑ دیا، آخر میں آتے ہیں ولی بنتا کیسے ہے؟ جناب حضرت امام علی پاک کے پاس نا ایک مجذوب آ گیا، ایک بندہ آ گیا اور آ کر نا ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے، آپ تو آل رسول ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ولی کیوں بنتا ہے؟ آخر رسیم صاحب بڑی توجہ کہ ولی کب بنتا ہے؟ اب یہ کیونکہ یہ ہے اسٹیج اہل سنت و جماعت کا۔ علامہ اعجاز نیلی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ نے ہمیں نکھیر کے رکھ چھڑیا۔ یہ اسٹیج سنیوں کا ہے، یہ اسٹیج صحیح العقیدہ سنی اہل سنت و جماعت کا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، امام جناب علی پاک فرماتے ہیں، اچھا اے پوچھنے والے سن لو پھر کہ ولی کی کہ 5 چیزیں بچوں والی کر لے، 5 چیزیں بچوں والی کر لے، بندہ ولی بن جاتا ہے۔ نمبر 1، حضرت علی پاک فرماتے ہیں اس بندے سے پہلی بات یہ ہے کہ نا جو بچہ ہوتا ہے نا، بچہ وہ مٹی سے کھیلتا ہے، بچہ مٹی سے کھیلتا ہے۔ اب بندہ اپنے اندر یہ بات جذب کر لے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ بندہ رحمان وہ ہے، رحمان کا بندہ وہ ہے جب چلتا ہے زمین پر تو آہستہ آہستہ چلتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں عقل نہیں ہوتی، اس میں کینہ نہیں ہوتا، اس میں بغض نہیں ہوتا۔ اب اس نیریہ شریف اس آستانہ میں آنے والا سن لو، وہ بندہ ولی نہیں ہے جو حسد کرتا ہے، وہ بندہ ولی نہیں ہے جو مومن کے بارے میں بغض رکھتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے جو عقل کے چلتا ہے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں جنہیں بچہ مٹی نہ کھیلتا ہے اور بندہ بھی بندیاں نہ پیار کیتا کرے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ نمبر دو یہ ہے
کہ بچہ کبھی نہ کبھی بچہ وہ مٹی کے گھر بناتا ہے، کچھ دیر بعد خود توڑ دیتا ہے، کچھ دیر بعد خود توڑ دیتا ہے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں کہ بندے کو اس کائنات کے اندر اس طرح رہنا چاہیے کہ یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ مکان تو عارضی ہے، یہ تو میرا نہیں ہے، میں مر گیا میرا بچہ لائے گا، میرا بچہ مر جائے گا، اس کا بچہ، اس کا بچہ، اس کا بچہ، پھر میرا ہے ہی نہیں، میں اینی تانگ کیوں لا کے بیٹھا ہوں اس مکان کی خاطر، کیوں میں حرام کما رہا ہوں، کیوں میں سود کھا رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، پھر بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ نمبر تین یہ ہے وہ کہ جناب علی پاک فرماتی ہے کہ بچہ مل کر کھاتا ہے، بچہ مل کر کھاتا ہے۔ اس طرح بندوں کو بھی یہی چاہیے کہ دل کے اندر کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ مل کر کھائے، مل کر کھائے۔ میرے پاک مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے، اور یہ ہے اس سے بڑا اور اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جو بندہ مل کر کھاتا ہے، وڈتا نہیں ہے، ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور نمبر 4 امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہے، جو بچہ ہوتا ہے نا، بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں اور باپ سے رو کر چیز لیتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں روؤں گا میری ماں میرا باپ مجھ کو وہ چیز دے گا۔ والذین یبکون، امام الانبیاء کے غلاموں، بچہ روتا ہے اور اس کو چیز مل جاتی ہے۔ علی پاک فرماتے ہیں ایسے ہی وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں روئے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائے، یا اللہ میں تو گناہگار ہوں، میں تو سیاکار ہوں، میرے مولا مجھ پر کرم فرما۔ اب جب بندہ روتا ہے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اس کا دل موم ہو جاتا ہے۔ جب موم ہوتا ہے اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور یہی ایسے کر دے ویچتے میں رہنا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بس بات ختم۔ ولی اولیاء کی شان ہے، عرس مبارک میں آنے والوں پورے یوکے سے آ پائے ہیں۔ یہ ایک نیروی اور غزنوی لنگر لے کر لاؤ کہ جو ولی ہوتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے، حسد نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا۔ اور آج کا جو ایک ہوا چل پڑی ہے، امام الانبیاء کی غلاموں، اللہ نے آپ کو مجھے 2 آنکھیں دی ہیں، تو پہلے دیکھیے اے بندہ مرشد کے قابل ہے بھی ہے کہ نہیں، اس سے پہلے اس کا عقیدہ مانو۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، بس آدھا منٹ، ہم صدیقی بھی ہیں، ہم فاروقی بھی ہیں، ہم عثمانی بھی ہیں، ہم علوی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، لیکن اس برطانیہ کی سرزمین پر بیٹھے والوں، ان سب سے پہلے ہم محمدی ہیں، ہم محمدی ہیں۔ اور نسبت سرکار کی وجہ سے ہم نے صدیق اکبر کی صدیق اکبر کی صداقت کو سلام کیا ہے، نسبت سرکار کی وجہ سے ہم نے عمر فاروق کی عدالت کو سلام کیا ہے، مانا ہے، ہم نے نسبت سرکار کی وجہ سے عثمان کو ذوالنورین مانا ہے، نسبت سرکار کی وجہ سے ہم نے علی کو حیدر کرار مانا ہے۔ پتہ چلیا جو محمد کا نہیں وہ کسی کا نہیں، تو پھر یہی کہنا چاہیے کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں